إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من شاربه فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت جو جس کا نمبر ہے 764 حدیث کا نمبر ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی مونچھوں سے نہیں لیتا، یعنی کہ اپنی مونچھوں کو نہیں کاٹتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج میں حدیث یہ آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اکثر اور بیشتر بلکہ بہت زیادہ مواقع پر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری مونچھیں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور اگر کسی کو منع کیا جائے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ آج کل فیشن ہے، یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ان حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی اور کا قول نہیں، کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر نے نہیں فرمایا، بلکہ دو جہاں کے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ جو آدمی بھی یہ مونچھیں جس کی بڑی ہوں گی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ اس جس کو ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی بڑی اس چیز کے بارے میں وعید سنائی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے نوجوان آج انہوں نے مونچھیں بڑھائی ہوتی ہیں اور آگے سے یہ اپنی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو سمجھایا جائے تب بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری ان حضرات سے خصوصاً گزارش ہے جو اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وعید کا مصداق بن رہے ہیں اور ہماری مونچھیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حد بتائی ہے اس سے زیادہ وہ اس کو رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بارے میں کیا فرماتے، فلیس منا، کہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ کہ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے اور ہم کتنی ناواقفیت ہے ہماری اس چیز کے بارے میں، ہماری اپنی ذات کے بارے میں۔ یہ عمل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور اس کو کہا گیا ہے یہ فطرت میں سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مونچھیں کاٹنا انسان کی فطرت میں سے ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عین سنت ہے، اور نبی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پورے عالم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک حدیث مبارکہ کو